سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار۔ ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ورق پر شاندار ادائیں اور دلکش و دل ربا عطائیں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پنے پلٹتے ہوئے اب تک ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں آپ کا کردار عظیم شاہکار ہوتا ہے۔ آپ ہر وصف میں اتنے کمال رکھتے ہیں کہ کوئی انسان اس تک نہیں جا سکتا۔ انتہائی نرم مزاج، خوش طبیعت، سچ بولنے والے، مسکرانے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، اچھا کلام کرنے والے، پیاری گفتگو کرنے والے، کم بولنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھنے والے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، قوم کی مدد کرنے والے اور ہر اچھے وصف کے حامل، ہر برے وصف سے دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی برے وصف کی طرف نہیں گئے، حالانکہ آپ کی عمر کے جوان مرد شراب خوری، عشق بازی، بے حیائی جیسے افعال، برے کاموں میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر برائی سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پیشے کے طور پر تاجر تھا، یعنی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پہ جاتے رہتے تھے، اور پھر حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشہ رہا، کیونکہ آپ کو اس بات میں کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ آپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری امی جان سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دونوں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا مبارک زندگی ہے۔ عرب میں ایک خاموشی ہے، جو لوگ یہ جانتے تھے کہ آخری نبی جلد اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، وہ منتظر ہے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ وہ دور آ چکا تھا کہ اب آخری نبی اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ ہوا جو اعلان نبوت سے پہلے کا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، آئیے اب سیرت کے اس پنے پر نظر کرتے ہیں۔ ٹھیک 40 برس کی عمر ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عمر کو پہنچتے ہیں، اچانک آپ میں کچھ تبدیلیاں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین ہو جاتے ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اور ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں، جس کی تعبیر صبح صادق جیسی واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے ہیں، وہاں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں علیہم السلام تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا، پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ دیا، کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ناظرین، یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھانے والے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرمانے والے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہوئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو غار میں نظر آئے تھے، اب آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں یعنی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ رب تبارک و تعالی کا فرمان نازل ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سنا اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں سے شروع ہوتا ہے اب اسلام کی تبلیغ کا سفر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور آگے کیا کیا مسائل آتے ہیں، کیسے لوگ اسلام کے دامن سے جڑ کر مسائل کا سامنا کرتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ الکریم اگلی قسط میں اگلی ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ سن لیا اور اب سیرت کے وہ پہلو سامنے آئیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسلام کے لیے کوششیں کرتے اور قرآن کا نزول ہوتا رہتا، عرب سے گمراہی کے بادل چھٹتے اور عرب میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ آگے بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں ہم جانیں گے۔ سیرت کا گویا کہ کچھ حصہ ہم نے سنا ہے، بس یہ کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ رب کی رضا ہر کام کی اصل ہے اور ہمارا اصل مقصد ہے، اس لیے کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے اگرچہ کچھ نہ ہو، یہ نہیں تو کچھ نہیں اگرچہ سب کچھ ہو۔ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ آئے سرکار، آئے سرکار،